سبحان اللہ. اچھا جلوس کے تعلق سے کچھ بتائیں. جو کہتے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں, واحد چیزیں جھنڈے لگانا, گلیوں میں گھومنا, اس کے تعلق سے جھنڈے کس نے لگائے تھے, صحابہ نے لگائے تھے, کس نے لگائے تھے, اس طریقے کی بھی باتیں آتی ہیں. جناب عیسیٰ تشریف لے کر کے آئے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب جناب عیسیٰ آئیں تو 25 دسمبر کو جب جناب عیسیٰ آئیں پوری دنیا بند کر دی جائے, لیکن جب عیسیٰ کا امام آئے تو کچھ نہیں, تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اتراکھنڈ کے ہلدوانی کے گولا کے پل پر, جو ایک پہاڑوں سے ایک ندی آیا کرتی ہے, اس کو گولا بولا کرتے ہیں. اس کے پل پر ابھی ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ میں ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہلدوانی کا جو مدرسہ ہے اشاعت الحق, اس مدرسے کے طالب علم ہیں اور ہم ان سے کچھ سوال کریں گے. سوال یہ ہے حضرت, اجازت ہے؟ جی اجازت. ماشاءاللہ. تو حضرت سوال ہمارا یہ ہے, اکثر ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں جو الگ الگ عقائد کے لوگ ہیں 12 ربیع الاول کے تعلق سے, جیسے کہ کہتے ہیں دلیل پیش کریں کوئی, یا قرآن سے کچھ پیش کریں, قرآن اور حدیث سے کچھ مطلب ثبوت مانگتے ہیں اس چیز کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہم مناتے ہیں 12 ربیع الاول کے موقع پر. تو اس کے تعلق سے الگ الگ لوگ الگ الگ عقائد کے لوگ ہیں, تو آپ کی کیا رائے ہے اس میں, کچھ اس پر وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ, لوگ کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی کی دلیل قرآن سے ثابت کریے. دیکھیے اللہ رب العزت تو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا قل اے محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ, اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر فلیفرحوا, لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں یہاں فلیفرحوا کا جو ذکر ہے یہاں پر یہ مطلقاً ہے کہ وہ مطلقاً خوشی منائیں. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ فضل الہی کے ملنے پر حکم خدا بندی یہ ہے کہ مسلمانوں کو, لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. ایک حدیث, ایک قرآن کی آیت یہ, دوسری اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ یہ بتائیں کہ اہل ایمان کے لیے, ایمان والے کے لیے, عاشق رسول کے لیے مصطفیٰ سے بڑھ کر نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ اور وہ تو صاحب نعمت ہے, وہ تو نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ مالک کے کونین ہیں وہ, پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں خالی ان کے ہاتھ میں. اب کوئی کہے کہ حدیث سے ثابت کریے. دیکھیے سب سے پہلے بات بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے اور حضرت عروہ سے روایت ہے. اس کے راوی حضرت عروہ وہ فرماتے ہیں کہ سویبہ یا ابو لہب کی باندھی تھی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ابو لہب نے اپنی باندھی سویبہ کو نبی کی پیدائش کی خوشی میں اس کو آزاد کرا تھا. اس کے بعد میں جب ابو لہب کا انتقال ہوا, حالانکہ وہ بہت بڑا کٹر کافر تھا, اور اس کی مذمت میں قرآن مجید کے اندر آیت میں نازل ہوئی سورہ تبت یدا, پوری آیت اسی کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. اتنا کٹر کافر ہونے کے باوجود جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد میں حضرت ابن عباس نے اپنے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ آپ کی حالت کیسی ہے؟ تو اس نے کہا حالت تو بہت خراب ہے, لیکن جب پیر کا دن آتا ہے, ماشاءاللہ جب پیر کا دن آتا ہے, جب نبی کی ولادت کا وقت آتا ہے تو میں نے نبی کی پیدائش کی خوشی میں اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا. تو جب وہ دن آتا ہے, پیر کا دن آتا ہے, تو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اب میں یہاں پہ ایک نقطہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اتنا بڑا کافر کہ جس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے, جب ایک کافر کا عذاب دور ہو سکتا ہے, جب ایک ایمان والا نبی کا میلاد منائے گا تو کیا اس کے عذاب کو دور نہیں کیا جائے گا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے, ایمان یہ ہے, خدا کے فضل سے اور مصطفیٰ کی مہربانی سے جب ہم مصطفیٰ کا میلاد منائیں گے تو ہمیں عذاب سے بھی دور کیا جائے گا اور جہنم سے بھی ہم کو دور کیا جائے گا بے شک انشاءاللہ. اور تیسری چیز یہ, لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیا نبی نے اپنا میلاد منایا؟ یہ بھی کرتے ہیں, بڑا چلتا ہے یہ. تو دیکھیے اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں امام مسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ امام مسلم اس کو بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی ولادت کا جو دن ہے وہ پیر کا دن ہے, آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے پیر کے دن ہوئی ہے. تو آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ, میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ پیر کے دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی, دوسری یہ کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی پیدائش کا اظہار کر رہے ہیں, خود خوشی منا رہے ہیں. اور آپ یہ ایک اعتراض یہ رہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو لے کر کے, جیسا ابھی آپ نے سوال کیا کہ 12 تاریخ نبی کی وفات کا دن ہے یا نہیں ہے, یہ بڑا اعتراض ہے, بڑا چلتا ہے یہ. اور یہ لوگ اس پر بڑے بہکاوے دلاتے ہیں, لوگوں کو, عوام کو, اس کے ایمان و عقیدت کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ کہ کسی بھی صورت میں 12 ربیع الاول نبی کی وفات کا دن نہیں ہے.
میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس لیے کہ دو چیزیں بخاری شریف سے ثابت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کیا تو 10 ہجری 9 ذی الحجہ کو کیا، 9 ذی الحجہ 10 ہجری جمعے کے دن کو کیا، اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات کا دن ہے وہ پیر کا دن ہے اور 11 ہجری کو ہے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اگر 10 ہجری کا جمعہ اگر 9 ذی الحجہ کو پڑتا ہے، میں پھر دوبارہ سے بولتا ہوں، اگر 10 ہجری کا جمعہ اگر 9 ذی الحجہ کو پڑتا ہے تو مجھے 11 ہجری کا 12 ربیع الاول کوئی پیر کے دن ثابت کر کے دکھا دے، میں زندگی بھر غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہ اگر آپ 9 ذی الحجہ کے 10 ہجری 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 11 ہجری کے 12 ربیع الاول کے دن تک اگر آپ سارے مہینوں کو 30 کا مانیں گے تب 12 ربیع الاول پیر کے دن آئے گا، سارے مہینوں کو 29 کا مانیں گے تب نہیں آئے گا، اور کچھ کو 29 کا کچھ کو 30 کا مانیں گے تب بھی نہیں آئے گا۔ یہ تو ان کا جواب رہا۔ دوسری چیز یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے یا اس دن نبی کی وفات کا دن ہے، معاذ اللہ میں ان کے مطابق جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے نبی کی وفات کا غم وہ منائے کہ جس کا نبی مر گیا ہو۔ الحمدللہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ گنبد رضا سے آج بھی یہ آواز آتی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء ذرا دیکھیں آپ دلیل دیکھیں کہ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کی وفات کا دن ہے، میں ان کے گھر کی دلیل دیتا ہوں جن کو یہ لوگ مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں قاسم نانوتوی جن کو بانی دارالعلوم کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب آب حیات کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، اور وہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ نبی کا جو 12 ربیع الاول ہے وہ کسی بھی صورت میں وفات کا دن نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر ایک وقت کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے انتقال کر گئے، اس دنیا سے مر گئے، تو اس کائنات کا سسٹم خود ہی خود بند ہو جائے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے اپنی دلیلوں کے اندر دیا ہے الحمدللہ۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں کہتے ہیں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جلوس کے تعلق سے کچھ بتائیں، جو کہتے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں، واحد چیزیں جھنڈے لگانا، گلیوں میں گھومنا، اس کے تعلق سے جھنڈے کس نے لگائے تھے؟ صحابہ نے لگائے تھے، کس نے لگائے تھے؟ اس طریقے کی بھی باتیں آتی ہیں۔ جی ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے الخصائص الکبریٰ اس کے اندر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے کو نصب کیا گیا تھا۔ پہلا جھنڈا تو مشرق میں لگایا گیا، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا کعبہ معظمہ کی چھت پر لگایا گیا تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جھنڈے لگانا یہ کسی اور کا طریقہ نہیں ہے، یہ بلکہ حضرت جبرائیل امی کی سنت ہے، اور ہم کسی غیرے کی سنت کو ادا نہیں کرتے بلکہ جبرائیل امی کی سنت کو ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ لائٹوں پر لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب تھا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے جو ستارے تھے وہ میری چھت سے بھی زیادہ قریب آ گئے تھے، اور مجھے ڈر یہ لگتا تھا، آمنہ فرماتی ہے مجھے ڈر یہ لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان کے ستارے ٹوٹ کر کے گر جائیں۔ تو میں یہاں پہ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس لائق نہیں کہ آسمان کے ستارے توڑ کر کے اپنی چھتوں پر لگا دیں، لیکن اگر عاشق رسول ہوگا تو وہ مارکیٹ سے لائٹیں خرید کر کے خوب اپنے گھروں پر لگا سکتا ہے، اور وہ جشن عید میلاد النبی پر نبی کی پیدائش کا اظہار کر سکتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ایک چیز اور دیکھیں آپ، حضرت عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے 25 دسمبر کو 25 دسمبر کو جب حضرت عیسیٰ آئے تو عیسائی پوری دنیا کو لوک کر دیتے ہیں، پوری دنیا کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جناب عیسیٰ تشریف لے کر کے آئے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب جناب عیسیٰ آئیں تو 25 دسمبر کو جب جناب عیسیٰ آئے پوری دنیا بند کر دی جائے، لیکن جب عیسیٰ کا امام آئے تو کچھ نہیں، تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ تو عاشق رسول اس پر کبھی بھی خاموش نہیں ہوئے گا۔ اور دوسری چیز یہ میں اپنی بات کو اس پر اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ یہ نبی کا جو میلاد مناتے ہیں ہم عاشق رسول، یہ صرف 2-4 دن کی پیداوار ہے، یا 2-4 دن 2-4 سال 2-4 ہجری کا وقت ہے۔ الحمدللہ جب تک ہم زندہ ہیں مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہیں گے، اور الحمدللہ اگر ہم مر بھی جائیں گے تو ہم اپنے پیچھے ایسی نسلوں کو تیار کریں گے کہ جو مصطفیٰ کا میلاد منانے والی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یاد رکھیں جو لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کا میلاد ہو سکتا آگے سے ختم ہو جائے گا، یہ مصطفیٰ کا میلاد الحمدللہ حشر تک منایا جائے گا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ سبحان اللہ، حضرت نے ایک بڑا تگڑا بیان کر دیا، تقریر کر دی، اور ماشاءاللہ اللہ حضرت کے علم و عمل میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ لہذا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ذہنی آزمائش ہوگی، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، اتنا تگڑا بیان دے دیا ماشاءاللہ، بڑا آسان ہے، بڑا آسان سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں وہ کون سا طویل سفر ہے جو بہت ہی کم مدت میں ختم ہوا؟ معراج کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، بس ایک ہی سوال کی اجازت لی تھی میں نے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ پیغام دے دیا حضرت نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
समझदार तो समझ ही गए होंगे, बेशक बेशक बेशक। है नहीं है? ठीक है, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।